اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، تمام عالم تشیع کی خدمت میں، تمام مسلمین جہان کی خدمت میں اور اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں شہادت مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ لبیں اداس چراغوں پہ سوگ طاری ہے، یہ رات آج کی انسانیت پہ بھاری ہے۔ یہ شعر کسی نے ایک خاص موقع کے لیے کہا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو شب شہادت امام علی علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ مطابقت بھی رکھتی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ یہ رات تمام انسانیت پہ بھاری ہے۔ جب میں کبھی دشمن علی یا دشمنان علی جیسی تعبیر استعمال کرتا ہوں تو بہت عجیب سا لگتا ہے اور دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ انسانیت کے اوپر ظلم ہو، کیونکہ وہ انسان کہ جس نے انسانیت کو اس کا صحیح شرف عطا کیا، انسان کو اس کا صحیح مقام عطا کیا، اس کا صحیح وقار، اس کی صحیح عزت، اس کا صحیح احترام اور اس کے صحیح اقدار کو اس کو یاد دلایا، اس سے انسان کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اس سے بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ انسان کہ جو اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف کی حالت میں دیکھ کر کے تڑپ جاتا تھا، وہ انسان کہ جس نے تمام انسانیت کے لیے بغیر کسی فرق کے تمام انسانیت کے لیے کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ مولا متقیان جا رہے ہیں اور بازار میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے کہ جو مانگ رہا ہے۔ امام کا دل تڑپ گیا، اپنے کسی مسئول سے پوچھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ علی کی بظاہری خلافت میں، علی کی دور اقتدار میں ایک شخص مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مولا یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور بہرحال اب اس کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا یہ مانگ رہا ہے۔ مولا نے کہا وائے ہو تم پر، جب تک یہ جوان تھا، ہمارے معاشرے میں کام کرتا تھا، ہمارے معاشرے کی خدمت کرتا تھا، اب یہ جو کچھ بھی تھا، مثلاً بڑھئی تھا، مزدور تھا، کوئی بھی مثلاً کام انجام دیتا تھا، اس کے ذریعے سے یہ معاشرے کی خدمت کرتا تھا، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو کیا اس کے لیے بیت المال سے کوئی حق معین نہیں ہوگا؟ امام نے وہیں پہ اس کے لیے حقوق معین کیے۔ اس طریقے سے امام سوچتے تھے انسانیت کے لیے۔ مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے تو آپ نے وہ مشہور و معروف خطبہ سنا ہوگا کہ جس میں امام نے بتایا ہے کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ مالک دیکھو یاد رکھو، اے مالک اشتر دیکھو یاد رکھو، لوگوں کے ساتھ عفو، درگزشت، اغماز، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا جیسا تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ قیامت میں برتاؤ کرے۔ یاد رکھو کہ سب سے برا حاکم وہ ہے کہ جو کسی کو معاف کر دینے کے بعد پشیمان ہوتا ہے کہ ہائے بڑا غلط کیا، معاف کر دیا، سستے میں چھوڑ دیا، کچھ جریمہ لگا دینا چاہیے تھا، کچھ سزا دے دینی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ برا حاکم وہ ہے کہ جو کسی کو سزا دینے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ بہت اچھا کیا، ہوش ٹھکانے لگا دیا، اب وہ کبھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے مالک یاد رکھو تمہاری جو رعایا ہے بس ان کی دو ہی قسمیں ہیں، یا وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں یا تمہاری انسانیت میں بھائی ہیں۔ کوئی بھی بھائی ہو، چاہے انسانیت میں بھائی ہو چاہے دین میں بھائی ہو، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنے قاتل کو دیکھتا ہے کہ اس کے جو رسمان ہے وہ سختی سے بندھی ہوئی ہے، کس کے بندھی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ذرا ڈھیلا کر دو، اس کو اذیت ہوگی۔
فرماتے ہیں کہ اے بیٹے حسن، اگر میں بچ گیا، یہ جو ضرمت مجھے لگی ہے، اگر میں شفا پا گیا تو پھر میرے اختیار میں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو یاد رکھنا کہ بس اس کو صرف ایک ہی ضربت لگانے کا تم کو حق ہوگا، چونکہ اس نے صرف مجھے ایک ضربت ماری ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرا نام یہ کہہ کر کے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، لوگوں کے قبیلے اجاڑنے لگے، لوگوں کی بستیاں اجاڑنے لگیں، یہ نہ ہو، بلکہ قصاص میں چونکہ اس نے صرف مجھے ایک ضربت ماری ہے، لہذا صرف ایک ضربت۔ جس کو اتنا خیال ہو انسانیت کا، جو جب وہ خلیفہ ہو، برسر اقتدار ہو، تو وہ لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتا ہو، غریبوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتا ہو، یتیموں کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتا ہو، ان کو لے جا کر کے پہنچاتا ہو، اس کا کیسے کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ امام علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ کہ سب کے سب لوگ تحت تاثیر بلاغت و فصاحت امام علی آتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اس خطبے کو۔ اس درمیان میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ دشمن علی ہے، شقی ترین شخص، اٹھ کر کے کہتا ہے کہ یا علی، آپ نے نعوذ باللہ بڑی چرب زبانی پائی ہے، آپ بہت اچھا بول لیتے ہیں، مگر ایسا ہے نا سزا کہتا ہے امام کو۔ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دینا ہے، منہ سے تلوار باہر نکل آتی ہے، مگر امام روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا مخاطب کون تھا؟ تو وہ بکمال پرروئی کہتا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود امام نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو جانے دو، اس کو بولنے کا حق ہے، اس کو رہنے دو، یہ اگر سننا چاہتا ہے پوری تقریر تو سنے، بیٹھنے دو اس کو، اگر جانا چاہتا ہے تو جانے دو اسے۔ مولا اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، خود مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو کس طریقے سے کافر قرار دیتا ہے، کس طریقے سے یہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ فلاں فرقے والے جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں، ان کو مار دینا چاہیے، ان کو کاٹ دینا چاہیے۔ دیکھیے آپ امام علی علیہ السلام کی کیا سیرت ہے کہ جب نہروان میں وہ لوگ کہ جو امام علی کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور امام علی کو کافر قرار دیتے ہیں، امام علی کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علی کا خون بہانا جائز ہو گیا ہے، ان کے لیے امام علی کا یہ جملہ تھا کہ جب تک یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب تک یہ قرآن کو مانتے ہیں، میرے خدا کو مانتے ہیں، علی انہیں کافر قرار نہیں دے سکتا۔ ہاں چونکہ یہ لوگ قتل آدم کشی کر رہے ہیں، مسلسل لوگ ان کو مار رہے تھے، جو بھی ادھر جاتا تھا ان کو مار دیتے تھے، ابن خواب کو مار دیا، امام علی کے نہ جانے کتنے قاصدوں کو مار دیا، تو ایسی صورت میں پھر واجب ہو گیا تھا، چونکہ یہ آدم کشی کرنے لگے تھے۔ بہرحال جب بھی کوئی انسان آدم کشی کرنے لگے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، تو پھر اس کے ساتھ سخت سے سخت رویہ اپنانا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کو مار رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لہذا امام نے بھی یہ قدم اٹھایا۔ اور جب وہ مار دیے گئے تو پھر امام نے ان کی تجہیز و تکفین بھی کی، ان کو کفن بھی پہنایا گیا، باقاعدہ اپنے فوج کو حکم دیا کہ ان کو۔ تو جو انسان انسانیت کے لیے اس طریقے سے دل رکھتا ہو، اگر انسان واقعاً اس کی معرفت حاصل کر لے، لوگ دنیا اگر یہ جان جائے کہ علی کس شخصیت کا نام تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انسان ہے، اس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، تو وہ امام علی سے نفرت نہیں کر سکتا، امام علی سے محبت کرے گا۔ امام جب دنیا سے چلے گئے تو نہ جانے کتنے فقراء اور نہ جانے کتنے مساکین تھے کہ جو امام کے لیے پریشان ہوئے، امام کے لیے روئے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کس کے لیے رو رہے ہیں، کون شخص تھا کہ جو ہمیں روٹیاں پہنچاتا تھا، کون شخص تھا کہ جو ہمیں رزق پہنچاتا تھا، کون تھا کہ جو ہمارے ساتھ نیکیاں کرتا تھا۔ لوگ روتے رہے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے رو رہے۔ ویسے ہی آج کی بھی انسانیت ایسی ہی ہے کہ تڑپ رہی ہے، اسے کسی شخص کا انتظار ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نام سے ناشنا ہے، مگر اس کردار سے واقف ہے کہ جو ان کی مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
خدا حافظ.